اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عامر تاج، اور میرے خواتین و حضرات، میرے دیکھنے والے سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ آج میں نہایت ہی ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور وہ ٹاپک ہے ڈپریشن کا۔ اور ریسنٹلی جو ایک انسیڈنس ہوا ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں، جس میں سشانت سنگھ راجپوت کی جو خودکشی انہوں نے کی، کیا وہ ڈپریشن تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور حقائق تھے، اور ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہومیوپیتھک میں ڈپریشن کا علاج ہے، اور بیسیکلی ڈپریشن ہے کیا۔ ان سب چیزوں کو ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو نیچے لکھا ہوا سبسکرائب آ رہا ہے ریڈ کلر کا، آپ اس کو پریس کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس میں بیسیکلی ہم عام لوگوں کے لیے اگر ہم ڈپریشن کو بتائیں کہ ڈپریشن ہے کیا چیز، تو ڈپریشن بیسیکلی ایک چینج آف موڈ ہے۔ اب موڈ کیا ہے؟ موڈ ایک ایسا احساس ہے کہ جو کہ ہم ایک خاص وقت میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اس وقت میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اچھے موڈ میں ہوں، تو بیڈ موڈ بھی ہوتا ہے اور اچھا اور برا موڈ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک خاص ٹائم پہ جو ہمارا ذہن جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ جس انداز سے سوچ رہا ہوتا ہے، اس پرٹیکولر ٹائم پہ جو ہمارے احساسات ہوتے ہیں، وہ ایک ہمارا موڈ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے جب وہ مختلف کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے موڈز چینج ہوتے رہتے ہیں، اس میں چینج آتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے حالات کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کچھ ایسے مطلب اگر میں آپ کو سمپل الفاظ میں سمجھاؤں کہ ایک مزدور صبح روزی کمانے جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور رات تک وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کو مطلب اس کا کوئی بھی کسٹمر نہیں آتا۔ یہ ایک دن اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ رات کو جب آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا تو آج سارا دن میں بالکل فارغ بیٹھا رہا۔ اس طرح جب آ کے جو اس کا احساس ہوتا ہے اس میں، وہ ایک ڈپریش جو اس کے مائنڈ کو ڈپریس کرتا ہے، وہ ایک احساس اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ کل جاتا ہے دوبارہ سے، اور دوبارہ سے وہ سارا دن فارغ بیٹھ کے آ جاتا ہے، تو وہ جو ڈپریشن تھا یا وہ جو ذہنی دباؤ تھا، وہ پرسسٹ کر رہا ہے، مطلب اب وہ ڈیپ روٹیڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن تک جب وہ یہ کرتا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا جو ڈپریس مائنڈ ہے وہ ایک النس کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اس کو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ سپوز کہ ایک باپ بیٹی ہیں، مطلب ان کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، اور مطلب وہ اکیلے ہیں، اور اچانک باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ڈیتھ کے بعد جو ہے اس کی بیٹی کو مطلب وہ اس کی جو موت ہے، اس کا غم وہ اتنا ڈپریس کرتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ وہ ڈپریشن میں کیوں چلی جاتی ہے کہ وہ حالات ایسے بنتے ہیں جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اب میرا تو نہ میرا کوئی ریلیٹیو ہے، نہ میرا کوئی مجھے سنبھالنے والا ہے، تو وہ ایک مائنڈ کی ایسی سٹیٹ میں چلی جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس طرح یہ ہے کہ کئی زندگی میں بیسیکلی، تو اگر ہم ان کو سادہ الفاظ میں بیان کریں تو ڈپریشن بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی سوچ، احساس اور ایموشن سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے ذہن سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے ہمارے ذہن میں جو خیالات آتے جاتے ہیں، اگر وہ کانسٹنٹلی پرسسٹ کرتے رہیں، مطلب ایک ہی چیز کو بار بار میں آپ کو اس انداز میں بتاتا ہوں کہ سپوز کہ ہم کسی کے لیے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی کہ میرے ریلیٹیو ہیں جو میرا سارا کام کرتے ہیں، اور مطلب مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ایک فار دا ٹائم بینگ ایک خاص جگہ پہ جا کے مجھے لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔
تو میں اس کے جن رویوں سے جس چیز میں اپنے آپ کو محسوس کروں گا میں ڈپریس ہو جاؤں گا. تو ڈپریس مینس کہ میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. تو بیسیکلی جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اب ہم جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ سشانت سنگھ راجپوت جو کہ ایک سیلف میڈ بندہ تھا جس نے اسٹرگل کیا اور اچیو کیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے مطلب کچھ اچیو نہ کیا ہو. اس نے زندگی میں 34 ایئرز کی ایج میں بہت کچھ اچیو کیا. جب اس نے اتنا کچھ اچیو کیا اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس کی پکچر دیکھی جو ریسنٹلی جو چھچورے کے نام سے تھی. تو اس پکچر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جس طرح اس نے لائف کو فیس کیا اس پکچر میں اور جس طرح اس نے ایکٹ کیا اس پکچر کو اپنے کردار کو نبھایا. تو بیسیکلی جو اس کا اسکرپٹ تھا پکچر کا یا جو جس میں جو ہمیں کچھ مل رہا تھا کہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہ جائے اور جو اس کو زندگی میں پرابلمز آ رہے ہیں اس کو فیس کرے, پھر وہ ایک لوزر سے ایک سکسیزفل آدمی بن سکتا ہے. تو اس نے وہ ساری چیزیں بتائیں اور نو ڈاؤٹ کہ اس کو اپنے کردار کو بڑا اچھے طریقے سے نبھایا. جن لوگوں نے وہ پکچر دیکھی ہے وہ کبھی اس بات کو مان ہی نہیں سکتے کہ وہ بندہ جو اس پکچر میں یہ ایکٹ کر رہا ہے وہ خود سے خودکشی کر سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر سشانت سنگھ راجپوت اگر بچپن میں سے لے کے مطلب اس کی جوانی تک اس کو کچھ نہ ملا ہوتا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عزت شہرت دی, نام دیا, پکچریں اس کی ہٹ ہوئیں, تو اٹ مینس کہ اس نے اچیو کیا. ایک اگر وہ اپنے بچپن سے ہی وہ چیزیں اس کے خلاف جاتی تو ماننے کی بات تھی کہ وہ لائف سے لے کے اب تک وہ سارا ہی ڈپریس رہا, وہ ڈپریشن جو ہے وہ پرزسٹ کرتا رہا اور آخر کار اس نے تنگ آ کے خودکشی کر لی. تو ایسا قطر نہیں تھا. اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں اور وہ سیلف میڈ بندہ تھا, اس میں مطلب ایک جذبہ تھا. تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی بینگ اے ڈاکٹر ہم ایسی بات مان ہی نہیں سکتے کہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کا بندہ خودکشی کرتا ہے. اور سیکنڈلی جب یہ بات مطلب کچھ لوگوں نے سامنے بھی لے آئے ہیں اور انویسٹیگیشن بھی بتا رہی ہیں کہ وہ جو پھندا لگایا گیا اور وہ جو اس کی مطلب درمیان میں جو نشان تھا تو وہ بھی ظاہر کر رہا ہے. اب نئے سوالات اس میں آ رہے ہیں تو اس چیز میں اب وہ کیا تھا وہ ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ اس کو اچھے طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈپریشن اگر اس نے خودکشی کرنی تھی تو اس طرح کے تو اور کئی ویز تھے. اس نے پھندا لگا کے ضروری اپنے آپ کو مارنا تھا. تو سوچنے والی بات ہے کہ اتنا سکسیزفل آدمی کیا اتنی مطلب حالات میں وہ اس کنڈیشن میں چلا گیا کہ وہ اس کو خودکشی کرنی پڑ گئی. خیر میں تو پہلے دن سے ہی مطلب مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا. تو جیسے جیسے حالات واضح ہو رہے ہیں اور وہ جیسے جیسے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس چیز کو کا پتہ چل رہا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں وہ اب ساری چیزیں منظر عام پر آئیں گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ڈپریشن جب انسان کو ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی پیتھی میں سوائے ہومیوپیتھک میں ایسا علاج نہیں ہے جو کہ اس کو ٹھیک کرے. وہ کیسے؟ کہ بیسیکلی ہومیوپیتھک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مرض نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں, اور مریض کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اے ساؤنڈ مائنڈ ہیز اے ساؤنڈ باڈی. اور بیسیکلی اگر آپ میرے جو ہومیوپیتھ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کیا ہے وہ اس میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہومیوپیتھک میں بیسیکلی مینٹل سمٹمز اور انسان کے موڈ, اس کا بیہیویئر, اس کے رویے, اس کو دیکھ کے میڈیسن دی جاتی ہے. اس کے انسان کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کر اس کی میڈیسن دی جاتی ہے, اس کے مزاج کو, اس کے ٹیمپرامنٹ کو دیکھ کر. تو ہمارے لیے بیسیکلی ایک ہومیوپیتھ کے لیے مینٹل سمٹمز جو ہیں وہ بہت معنی رکھتی ہیں. تو مینٹل سمٹمز کو دیکھتے ہوئے سارا علاج ہوتا ہے. تو اس میں بیسیکلی ڈپریشن کا زبردست ہومیوپیتھک میں علاج ہے.
تو آپ کو صرف دو ہی چیزیں بچا سکتی ہیں، ایک اللہ کی